اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پچھلے دنوں آیات کا کوئی غلط ترجمہ کیا تھا انہوں نے، سورہ آل عمران کی آیات تھی جی۔ تو اب چونکہ وہ سیاق و سباق نہیں لیتے یہ لوگ، اور نہ قرآن کا اسلوب کا پتہ ہے، ٹھیک، تو وہ جو ہے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ قرآن کی اپنی لغت ہے، تصریف آیات سے کام لینا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے تو کوہرنس ہے قرآن میں، پچھلی آیت میں کیا ہے اور اگلی آیت میں کیا ہے، تو تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ آیات 86 تا 97، یہ جو ہے 12 آیات ہیں، یہ میں تلاوت کروں گا۔ اس میں قرآن نے امت مسلمہ جو موجود ہے، دیکھیے کیسے زوال کے اسباب و علل بتائے ہیں قرآن نے، اور یہیں سے آپ 1400 سال ابھی موجودہ حالت دیکھیں مسلمانوں کی، تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ کلام الہی ہے، یہ جو ہے کسی سپرا وزڈم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ ہے وہ ثبوت، یہ ہے وہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہ آیت دیکھیں آپ، یہ جو آیت پہلے شروع کر دی انہوں نے نا، آیت 95 سے شروع کی انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ فما نفترا علی اللہ الکذب من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون، یہ ایک آیت لے کر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، نہ اس سے پچھلی آیت دیکھ رہے ہیں نہ اگلی آیت دیکھ رہے ہیں، تو سمجھ میں آئے گا قرآن ترجموں سے؟ قطعی نہیں، اور یہ پریسٹ ہوڈ تو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ یہ جتنے ان کے تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، یہ جو موجودہ اسکالرز ہیں سارے، وہ اورینٹلسٹ ایون، یہ سارے کے سارے وہ سب کہتے ہیں کہ ان کو تو ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے، کسی کام کی نہیں ہے۔ قرآن ہر زمانے میں نئے معنی دیتا ہے، یہ چیز سمجھ میں لیجیے آپ۔ ابھی سورہ آل عمران کی 86 آیت دیکھیں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاؤہم بینات واللہ لا یہدی قوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن نقبل توبتهم اولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل و الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، لکھ رہے ہیں یہ اب کوئی الگ آیت لگتی ہے پچھلی آیت سے، لیکن دیکھیے کتنا ربط ہے قرآن میں ایکسپلین کروں گا یہ آیت کیوں آئی ہے۔ پریسٹ ہوڈ کی بات قرآن کر رہا ہے، جزیات میں پڑ گئے وہ۔ کل فاتو بالتوراۃ فاتلوہا ان کنتم صادقین، یہ اب یہ آیت آئی ہے۔ فما نفترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ دیکھیے اب یہ آیت دیکھی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا، دیکھ رہے ہیں جی۔ یہ جتنے بھی اورینٹلسٹ ہیں مغرب کے ہیں، ایون جو مسلمان نہیں ہو یار، وہ بھی ان کے سامنے آپ قرآنی دلائل پیش کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ فکری طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا انسانیت ساز اور بے نظیر ان پیرلل یہ سسٹم دے رہا ہے قرآن، تو وہ سوال کرتے کہ کسی عالم اسلام میں اس وقت کہیں اسٹیبلش ہے
یہ 82-86 جو آپ کی اتنی اسٹیٹس ہیں مسلمانوں، ہاں ثبوت پیش کر سکتے ہیں مسلمان اس کا؟ تو اس وقت پھر جو ہے تو بغیر اس کے شرمندگی کے جو ہے تو ہم کچھ نہیں جواب دے سکتے جی. ٹھیک ہے، اہم چیز ہے کسی نظام کو نظری طور پر پیش کرنا، دلائل اور براہین سے اس کی صداقت کو ثابت کرنے کی فکری طور پر کوشش کرنا. کس طرح سے ان مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتا ہے، جن کے حل میں یہ وہ جنت سے نکالا ہوا جو آدم ہے وہ مارے پھر رہا ہے. لیکن اس نظام کو عملاً متشکل کر کے دکھا دینا اور نتائج اس کی صداقت کے بڑے بڑے اور مشہود ثبوت ہو جاتے ہیں محسوس طور پر. حقیقی ثبوت تو یہ ہوتا ہے یار، علاج کے لیے نسخے کا لکھا جانا بھی ضروری ہے، لیکن ایک سمجھدار مریض جو ہے اس نسخے کے اعصاب کو دے کر جو ہے تو اسے استعمال کرتا ہے نا. تو جب استعمال کرتا ہے تو وہ ایمان کہلاتا ہے نا، اس کی صداقت پہ، نسخے پہ، تو شفا ہو جاتی ہے. جس طرح سائنٹسٹ کا ایک فارمولہ نظری طور پر تھیوریٹیکلی بڑے اطمینان بخش ہوتا ہے، وہ اسے ثابت بھی کر سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے، لیکن لیبارٹری میں ان پریکٹس لایا جائے، عمل کر کے اسے دکھایا جائے، نتائج سامنے مشہود ہو جائیں جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو کوئی شبہ نہیں رہتا اس میں. یار بنیادی طور پر دلائل و براہین کی روح سے کسی نظریے کا، فارمولے کا، یا کسی بھی اپنا تھیوری کا عملاً اس کو ٹرانسلیٹ کر مشاہدے کے طور پر اس کی صداقت کا ثبوت پہنچانا، یہ چیز اگر مشہود کر دی جائے تو اس کے بعد تو کوئی باقی چیز نہیں رہتی. یہ قرآن بتا رہا ہے، رسول آتا تھا اللہ کے پیغام کو نظری طور پر پہلے پیش کرتا تھا، دلائل و براہین سے سمجھا کر پھر وہ جماعت تیار کرتا تھا جی. ٹھیک ہے، فکر و تدبر، شعور، تعقل، براہین، اس کے بعد رسول اس نظام کو اسٹیبلش کرتا ہے تو اس کی صداقت جو ہے تو مشاہدے میں آ جاتی ہے، بیان ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر فوج در فوج لوگ اس نظام میں تیزی سے داخل ہوتی ہیں. یہ ہے نظام خداوندی کا ایک پروگرام رسول نظری طور پر دیتا تھا. دیکھ رہے ہیں اب یہ جو آیت آئی، نو انسانی کے لیے عظیم ترین نظام حیات کو پامال کرنے والی قوم جو ہم ہیں، ہماری زبوں حاضر دیکھیں، قرآن فریاد کناں ہے اس پہ یار. امت مسلمہ کی کیفیت قرآن کی زبانی دیکھیے آپ. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قوم کسی نظام کو پہلے نظری طور پر سمجھے، پھر نظام متشکل بھی ہو جائے، اس کے بعد تو اس کے نتائج بھی وہ پالے محسوس شکل میں، اس کے بعد وہ قوم جو ہے اس نظام سے انکار کر دے، دوسرا نظام اختیار کر لے. دوسری جگہ ہے کہ وہ ایسے نکل جس طرح سانپ اپنی کیچلی اتار کے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تو اللہ بھی کیف اٹھے یار. کیف یاد اللہ قومن کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. یہ 86ویں آیت تیسری سورہ کی، یہ لرزہ طاری کر دیتی ہے یار. کہو وہ قوم جس کے سامنے جاؤ بینات، یہ قرآن واضح طور پر ایک نظام آ گیا نکلا ہوا. ٹھیک ہے، وَشَهِدُ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ مشاہدہ کر لیں اس بات کا کہ رسول جو کچھ کہتا تھا واقعی اس نے جو ہے حق میں حقیقت ثابتہ محسوس شکل میں دکھا دیا. اس نے حق کے معنی صداقت ہوتی ہے، ٹروتھ. یہی صرف اس کے معنی نہیں ہے، اس کے معنی عملی شکل اختیار کر کے ٹھوس نتائج سامنے لے آنا. جو حقیقت جب مشہود ہو جائے محسوس طور پر، نظری طور پر نہیں. اور لفظ شہیدو نے بات کی وضاحت کر دی اس کی کہ یہ الگ میننگ رکھتا ہے. دیکھ رہے ہیں اب یہ مولوی حضرات یا یہ پریسٹ ہوڈا آپ کا یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ چیزیں. اب کیفا کو دیکھیں، ہاں کیفا کفروا بعد ایمان ہے، اس طرح سے جو قوم ایمان لائی اس کے بعد اس نظام سے پھر جائے. کیفا یاد اللہ، وہ کون سا اور طریقہ ہے جس سے اللہ اس قوم کی کشادگی کی راہ دکھائے. کیفا دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ طریق جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اللہ سے، ارینی کیفا تحیی الموتى 2/260. ایمان نہیں رکھتے، کہا ایمان رکھتا ہوں لیکن اطمینان چاہتا ہوں، طریقہ بتایا جائے وہ اس طریقے سے مردہ اقوام زندہ ہوتی. کیفا نے بات واضح کر دی. یعنی طریقے دو ہی تھے، یا تو نظریاتی طور پر دلائل و براہین بلند فکری کی سطح پر پہنچی انسانوں کے لیے، یہ چیز کافی ہوتی، مطمئن ہو جاتی،
لیکن وہ جو لوگ جو مکی زندگی میں اگرچہ بڑا لمبا عرصہ تھا لیکن لوگ اس طرح سے اسلام کی طرف آئے، کتنے آئے اتنے لمبے عرصے. اس کے بعد جب اس کا دوسرا وہ شروع ہوا دور، تو اس کے بعد یہی نظام اس کو عملاً متشکل کر کے سامنے لے آئے. 6-7 سال میں دیکھ رہے ہیں وہ ایولیوشن جو ہے ریولوشن میں بدل گیا. وشہید ان رسول حق، اس قوم نے مشاہدہ کیا یار کہ 22 لاکھ مربع میل پر مملکت قائم ہو گئی، شرق و غرب میں جھنڈا لہرانے لگا. یہ جو کچھ کہہ رہا تھا رسول، دیکھ رہے ٹھوس حقیقت کی شکل میں سامنے لے آئے. بعد میں کیفی یاد اللہ قومن، بتاؤ تم کہ اللہ کو اور کون سا طریقہ اختیار کرے اللہ کے تمہارے لیے یار، جس سے دیکھ رہے کم بخت کوئی طریقہ باقی رہ گیا ہے کہ تمہیں کشاد کی راہ دکھا دے. اس کے بعد اور کون سا طریقہ ہے یار؟ کیفی یاد اللہ قومن کفروا بعد ایمان ہے، جس کی کی کفیت یہ ہو جی اقبال کے الفاظ میں، خود تلس میں کیسر ہو کسرا شکست، خود سرے تخت ملوکیت نشست. ملوکیت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اس قوم خود ہی ملوکیت کی تخت پر بیٹھ گئی. کیفا یاد اللہ قوم، اس قوم کو کس طرح ہدایت کی راہ دکھائی دے سکتی ہے، کشاد کی راہ، کامیابی کی راہ. ہاں عمل ملوکیت کو ختم کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ ملوکیت دنیا میں سنگین ترین شکل میں جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے، بادشاہت نہیں ہے یہاں. اور دعائیں مانگ رہے ہیں جتنے آبار و ربان ہے، پریسٹ ہے، ملوکیت کو جو ہے تو اسٹیبلائز کرنے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. یہ جو جزام ہے یا جذب انسانیت کے اوپر، آج دنیا کی جو مشرق ترین کافر جنہیں ہمیں کہتے ہیں، دیکھیے انہوں نے بھی اس سامریت کی اور یہ حمانیت کی اور یہ چیزیں پریسٹ ہوڈ اور یہ اپنا ایک آمیریت یہ ختم کر دی، ہمارے اندر موجود ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ مذہبی پیشوائی کے خلاف ہی بات کی گئی ہے. آدھی آیت ہے، اگلی آیت دی آیت ہے نا یہ سورہ توبہ کی 34ویں 35ویں 2 آیات، دولت کے جو انبار اکٹھا کرتے ہیں، نظام کیپٹلزم کو قائم کرتے ہیں، ان کا سرمایہ جہنم کی آگ میں تپائے جائے اور داغے جائیں گے. یہ تھی وہ لعنت انسانیت کی جو قانون کی شکل کے اندر یہ دنیا میں آئی. دیکھ رہے اور یہ آبار اور بار کے بعد قانونیت کیپٹلزم کا تانا بانا اس کی دیکھیں. یہ کیپٹلزم جو کیفی یاد اللہ یہ ہم نے اختیار کر لی. کیف یاد قوم یار اللہ کہہ رہا ہے، پھر غضب نازل ہو گیا اس قوم پر جس طرح ہے ہمارے. دیکھ مذہب پرست جو اقوام ہے، دیکھ کی دنیا میں خالص جو عقل کی رہنمائی کتابیں چلنے والی قوموں کو قومیں بلندی پر ہیں اور یہ پستی پر ہیں یار. تو وما ہم بے خارجین من النار 2:167 جیسی جہنم میں. واللہ لا یہدی قوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظلم کا تو مطلب پتہ ہے نا، یہ جس طرح اس نے کیا تھا، یہ اپنا ایک مولوی صاحب ہے یہ ترجمہ، یہ ہماری محترمہ بی بی شبنم بتا رہی تھی، یعنی جو شے جس مقام پر ہونی چاہیے اسے اس مقام پہ نہ رکھا جائے. ظالمین وہ قوم ہے، یعنی اعتقاداً تو سب چیزیں مان رہے ہیں، اللہ کو مانا ہے، رسول کو مانا ہے، کتاب کو مانا ہے، دین کو ماننا ہے، لیکن کسی کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھا ہوا. اللہ جو ایک نظام اور ایک ضابطے قوانین دینے والا تھا وہ صرف اس کی پرستش کرتے ہیں نماز پڑھ کے. یاد رکھو جہاں مذہب کے ریچولز ہوں گے، مذہب کے اوپرانی ہوگی، وہاں زندگی کا کوئی شعبہ بھی اپنے مقام پر دکھائی نہیں دے گا. یہ ہے ظلم. ٹھیک ہے، دیکھ رہے آخرت کا جو تصور تھا ہمارے یہاں پوجا پاٹ بن کے رہ گیا عبادت کا. اس دنیا کی یہی اس کے اندر ایک مہم تصور ہے. آخرت کے معنی تو مستقبل سنوارنا تھا یار. دین کی اعضاء ارکان ان کی ادائیگی ہو رہی ہے، حج، زکاتیں ہیں، نمازیں، مشقت سے روزے بھی ہیں، کوئی شے اپنے مقام پر نہیں رہی ہوگی. مقام تو ان کا دین کے اندر تھا. ایک مشین کو، گاڑی کے پرزوں کو اگر آپ کھول کے میز پر رکھ دیں الگ الگ، ٹھیک ہے گاڑی نہیں چلے گی، سارے پرزے ٹھیک ہیں. وہ کیوں؟ وقت نہیں بتا دی کہ وہ پرزے اپنے مقام پر نہیں ہوتے. یہ ہے ظلم. پرزے موجود، قرآن موجود، اس کے ایک ایک حرف میں تبدیلی نہیں، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. قوم موجود، اس زمانے میں تو آج تو 1.5 ارب ہے، اس زمانے تو تھوڑے سے تھے یار، مختصر سے یار.
مملکت ساری دنیا میں پھیل گئی ہے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ. ٹھیک. لیکن نظام دین کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور کی جلوہ گیری کی شہادت قرآن دے رہا ہے. انہوں نے کر کے دکھا دیا. اور ہمارے اسلاف نے اس قوم سے کیا کیا اس کے بعد؟ جی ہاں، ہر خطبے میں یہ بتاتے ہیں، ہر مولوی بتاتا ہے خلافت راشدہ کا ان رسول حق، کہ ہمارے رسول نے عملاً کر کے دکھا دیا تھا محسوس طریقے سے دنیا کے سامنے. دیکھتے ہیں یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ قوم آج تک شہادت دے رہی ہے اس چیز کی کہ واقعی نظام قائم ہوا تھا اور اس نے یہ نتائج پیدا کیے تھے. اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی شہادت ہے. یہ ہے کیفیت، یہ ہے قوم الظالمین. یہ سب چیزیں موجود ہیں، اس کے پاس اپنے مقام پر نہیں رکھا ہوا. جو قوم اس طرح سے بینات اپنے پاس رکھتی ہو، اس نظام کے عمل قائم کرنے کے بعد نتائج کی شہادت بھی دے، اور جب نظام باقی نہ رہے یہ دور ملک کی، پھر کتنا ظلم اور اسلام اپنے مقام سے ہٹ گیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس قوم کی یہ کیفیت ہو جائے، بینات موجود ہوں، رسول کی حقانیت کی شہادت دیتی ہوئی چلی آ رہی ہو، پھر اس نظام سے انکار کرتے ہوئے عملاً طاغوتی نظام اختیار کرے، کیف یاد اللہ قومن، اس قوم کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ اولئک جزاؤہم، یہ قوم ہے جس کی روش جو ہے، دیکھ رہے ہیں عملی نتیجہ. دین کے برعکس مذہبی و قرآن میں حرم نصیبی کی کیفیت ہوتی ہے، کنوتیت ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے. ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. 87 لعنت کے معنی یعنی محروم ہو جانا خوشگواریوں سے، حرمان نصیبی ہو جانا، دور ہو جانا. جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ ملائکہ یعنی یہ فطرت کے جتنی بھی نیچرل فورسز ہیں ان کے فوائد، یہ تو وہ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے، لہٰذا وہ کنکر ہی نہیں کیا تو ان کے فوائد سے دور ہو گئے. فطرت کی قوت نے جو خوشگواریاں دینی تھی محروم ہو گئے. مذہب کی سطح یہ ہے لعنت اللہ. پہلی چیز اللہ کے نظام میں جو برکات ہے اس کو دینی تھی، لعنت اللہ سے میرا یہ ہے پہلے اپنے آپ کو ان سے محروم کیا. اللہ کے ہاں سے جسے ملعون کہا جاتا ہے دور ہو گئے ان نوازشات سے، ان برکات سے، ان نتائج سے جو اللہ کے نظام نے پیدا کرنا تھی. لعنت اللہ والملائکۃ، فطرت کی قوت سے محروم. اور جتنی یہ مذہب پرست قوم ہے فطرت کی قوت وہ مسخر ہی نہیں کرتی. یہ صاحب کے سامنے ہے آپ سے. ٹھیک، دنیا کی کوئی قوم بغیر کسی وجہ کی ذلت کے سمندر میں نہیں گرتی. یار ہر ذلت کا جو ہے تو وہ قرآن نے کاس بتا دیا ہے، فلسفہ بتا دیا ہے، اس کی سائنس بتا دی ہے. اور آگے ہے بناس اجمعین، اقوام عالم کی خوشگواریوں سے دیکھیں بھیک مانگتی ہے جگت، ذلت کے ٹکڑے ہوتے ہیں ہماری طرح. اس سے بڑی لعنت کوئی اور ہو سکتی ہے یار؟ دیکھ جزاؤں، یار ان کی روش کا نتیجہ کوئی خوشگواری کی راہ ان کے سامنے نہیں ہوتی ہے. دعائیں مانگ رہے ہیں کیف یاد اللہ قوم خالدین فیہا، قرآن کہتا ہے وہ اس میں بڑھتے جائیں گے. دیکھ رہے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں بالکل وہ تخفیف نہیں ہوتی. ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ ہماری حالت. لیکن قرآن جو ہے تو میں نے بتایا نا کہ وہ تو شہزادہ ہے امیدوں کو یار. الا الذین تابوا من بعد ذلک، 89 آیت. تابہ کے مطلب تو ہم کو پتہ ہے، کسی غلط جگہ پہ دورائے پہ آ گئے پھر واپس ہو کر صحیح راستے پہ چل پڑے. لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، ٹھیک ہے جی. واصلحوا، پھر جو ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے تو فإن اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے، تو پھر تو ان کو حفاظت مل جاتی ہے، نشو و نما بھی ہو جاتی ہے. یہ قرآن بتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کفر کی راہیں اختیار کی، غلط راستہ اختیار کیا. اس کا احساس بھی ہوا کہ ہم ذلیل ترین قوم ہیں. کتنا عالمگیر ہے. تو مسلمان آپس میں ملے دیکھیں مرثیے پڑھتے ہیں، ساری قوم عالم اسلام جو ہے نوحہ خاں ہے یار. یہ کیفیت ہے یار. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا. اب قرآن طریقہ بتا رہا ہے کہ بھائی دوبارہ اپنے آپ کو نکل سکیں گے. ہاں،
ہاں لن، اور جو اس میں الا الذین تابوا من واصلحوا نکل سکے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ثم ازدادوا کفرا، ہاں لن نقبل توبتہم اولئک هم الضالون، پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی یار، بلکہ وہ اپنے انکار میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، گمراہیوں میں. ٹھیک ہے جی. توبہ کی قبولیت تو عمل کے ساتھ مشروط ہے نا جی. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به. یہ قانوی آیت ہے. دیکھ رہے قرآن کیا بتا ہے کہ اگر یہ جو ہے زمین کے وزن کا سونا بھی دے دیں اس کے بعد کفارہ نہیں ہو سکتا. توبے کا امکان تو اس وقت ہے جب عمل کی گنجائش ہو نا. اب آخری وقت میں عمل ہی نہیں. جب عمل تو علم انگیز عذاب کی بنیادی وجہ یہ دولت کے ڈھیر کو اپنے یہ قرآن ریزن بتا رہا ہے. اولئک لہم عذاب علیم، علم انگیز آواز، وما لہم من ناصرین، اور کوئی پھر مددگار نہیں ہوتا. کوئی بھی مدد کے لیے نہ چین مدد کرے گا اور نہ امریکہ مدد کرے گا نہ روس کرے گا. وقار اس قوم کا ختم ہو جاتا ہے، عزت نہیں رہتی. ساری دنیا دیکھیے مذہب پرست طبقے سے ہمیشہ ماضی کی داستانیں سنائیں اور حال پہ ماتم کریں گے. ہے نا یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یار. قرآن جو ہے انسانیت کو ابدی مایوسی سے محفوظ رکھے کا یہ طریقہ بتا رہا ہے یار. یہ اس کی طریقہ کیا ہے قرآن اگلی آیت میں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ، یہ 3 میں ولن تنالوا البر، ہاں حتی تنفقوا مما تحبون. دیکھ رہے کشاد کی راہ یہاں سے نکلنے کی راہ ایک ہی تھی. وہ کیا ہے کہ تنفقوا مما تحبون، اس کو کھلا رکھو، کماؤ خوب، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں اس چیز کو، دولت تو بڑی عزیز ہوتی ہے. قرآن یہ انفاق جو ہے نا دونوں سرے کھولے ہوں گے، ادھر سے ڈالتے جاؤ ادھر سے نکلتا جائے. یہ پورا ہے کہ فردوس سے گمگشتہ کو پانے کا طریقہ قرآن نے بتا دیا. ٹھیک ہے جی. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. کاش نظام خداوندی کی جو کچھ بھی دو گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے حساب رکھا ہوا ہے، فکر مت کرو. یہی قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. امتوں کی مرض کوہن کا چارہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میں کشاد کی راہ کبھی نہیں پا سکو گے جب تک اس کو کھلا نہ رکھو. کس حد تک؟ کل لف، ہاں سب کچھ ضرورت کے مطابق، لیکن باقی سارے کا سارا جو ہے تو یہ سینٹرل اس میں بیت المال میں جمع کرو. اور زندگی کے ہر شعبے میں قرآن جو ہے دیکھیے متعین طور پر بات کرتا ہے. یہ دیکھیے اب 7/3 ایک آیت ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء. اتباع صرف قرآن کا جو اللہ نے نازل کیا، اس کی پیرالل کوئی بھی چیز کفر ہے، شرک ہے. یاد رکھو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. ٹھیک ہے یاد رکھیں. قوانین خداوندی کی اطاعت جو ہے تو باہر کی نہیں، وہ قانون خداوندی کی جگہ کسی انسان کی شریعت کے اتباع اگر کر رہے ہو تو یہ نہیں ہے، وہ تو کفر ہے، شرک ہے. الاسلام کیا ہے؟ افغیر دین اللہ یبغونہ لہ اسلم من فی السماوات والارض. 381 من یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منہ. 50ویں آیت تیسری سورہ کی. دیکھیں پچھلی آیات نہ لیں تو اگلی آیات سمجھ میں ہی نہیں آتی یار. ایک آیت لے کے اس کا ترجمہ آپ لوگ کرتے ہو یار، مس گائیڈ کرتے ہو ساری دنیا کو یار. خدا کے لیے یار قرآن کو مذاق مت بناؤ یار. اب دیکھیں نا دین خداوندی کی سب سے زیادہ مخالفت مشرکین کی بجائے یہ اہل کتاب اہل مذاہب نے کی تھی یار. اس لیے یہ آیت آئی ہے. وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم جس راستے ریچولز کریں بس صحیح راستہ ہے. یہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن وہ اعتراض اہل کتاب اصل دین پر نہیں کرتے، بلکہ جو دین کی جزیات ہیں وہ جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہتی ہیں. یہ سارے بحث اسی مذہبی فرقے میں سارے مناظر اسی پہ ہوتے ہیں.
دین کی اصل کے متعلق بات نہیں کریں گے. آمین بسائے بالخفی یا نماز میں آمین اونچی آواز سے, ٹھیک ہے. عطیات میں اشہد اللہ انگلی اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے. آگے پھر عالم افلاق میں چلے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. یہ ہیں بحثیں, فلاں چیز حرام ہے حلال ہے, فرشتے بنائے ہوئے, ٹھیک ہے. اصل پہ بیان ہی یہی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ یہودی یہ بنی اسرائیل اہل کتاب نے کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا. اعتراض یہ ہو کہ یہودی کے ساتھ اگر یہ دین اللہ کی طرف سے ہے تو ہمارے ہاں تو یہ اونٹ حرام ہے, آپ اسے کیوں حلال کرا دیتے؟ کوئی اصل اصول جو ہے اس کے اوپر نہیں آ رہے تھے, ان چیزوں پہ آ رہے تھے یار, تاکہ عوام کو جلدی بھڑکایا جا سکے. اصولی چیزوں پہ نہیں آتے, یہ فروئی چیزوں پہ آتے ہیں. دیکھتے ہیں مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی. تو یہ بنی اسرائیل بھی کہتے تھے کہ اونٹ آپ کے ہاں اونٹ حلال کس طرح سے؟ تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے. اب یہ اس پہ ہی دیکھیے, اب 93 آیت یہ چیز نہیں لیں گے تو کیسے یہ سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ بات ایک اکیلی آیت لے کر سیاق و سباب سے ہٹ کر جائے. کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. قرآن نے کہا ان چیزوں کو آج جو ہم نے حلال کرا دیا, جب دین اصلی شکل میں تمہارے پاس موجود تھا اس وقت یہ چیزیں حلال تھی. یہ اونٹ کیوں حرام ہو گیا؟ یہ تو ایک ہسٹوریکل بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نے جو ہے کوئی ان کو ناپسند ہوگا تو انہوں نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا کھانا. تو قوم نے تو جو ہے ہمیشہ کے لیے شریعت بنا لی. ذرا تورات لاؤ نا, یا دیکھو قرآن کہہ رہا ہے تورات تو ابراہیم اور یعقوب کے بعد کی چیز ہے, اس کی ابتدا تو موسیٰ سے ہوتی ہے. یا تو دیکھو گے اس تورات میں اونٹ کو حرام نہیں کرا دیا, انہوں نے اپنی ایک شے کو چھوڑ دیا تھا, تم نے اسے اپنے اوپر حرام کرا دی اور اسے دین کی بنیاد قرار دے رہے. تو کہا سند تو اللہ کی کتاب ہوگی یار, وہ اللہ کی کتاب لاؤ, اور اللہ کی کتاب میں تمہیں یہ بات تو ملے گی نہیں کہ حضرت یعقوب نے یہ چیز کی تھی. یہ تو بات کی چیز ہے, کہا ہوا یہ تھا تمہارے ساتھ اور تم اس چیز کو اب جو ہے نزاع کا بنیادی مسئلہ لے کے آئے کہ اونٹ کیوں حرام ہے اور اونٹ جو ہے حلال کیوں ہے. یہ قرآن نے جو ہے پوری انسانیت کے لیے حلال و حرام کا طے کر دیا ہے. حلال طیبہ یعنی خوشگوار ہو, طبیعت کو پسند ہو, مضر صحت نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی پابند, ساری چیزیں حلال ہیں. یہ قرآن نے بتایا. یاد رکھیے یہ جو قوم کے جو مشاہیر ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ان کا طرز زندگی جو ہے پوری قوم کو متاثر کرتا ہے یار. یہ اب وہ آیت آ گئی 94 جس پہ یہ ڈسپیوٹ کھڑا کیا ہوا ہے ان سب نے. یہ 94 اب اس کو فما نفترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. ٹھیک ہے, اب ایک افتراء کا, پھر کذبہ کا, پھر یہ ظالمون کا, بالکل یہ پرشنائز کیا ہوا ترجمہ انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ ظالمون مقام سے جو ہٹ جائے, افتراء اس چیز کو جو گھڑی ہوئی اپنے آپ سے, اپنے دماغ سے, ٹھیک ہے جی, کنکوکٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اور کذبہ وہ جھوٹ. ٹھیک ہے, یہ قرآن یہ بتا رہا ہے جی تمہارے حلال کیوں ہے, تو یہ افتراء ہے, ظلم ہے, یعنی اپنے مقام سے ہٹی ہوئی بات کر رہے ہو. جو بات جہاں رہنی چاہیے وہاں رکھو. اصل دین ہے. یہ جزیات جو ہیں ان کو اہمیت حاصل نہیں ہے, ان کے اختلاف کی بنا پر اصل دین سے اختلاف کر جاؤ, یہ تو ظلم ہے. کل صدق اللہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. دیکھ رہے 95 آیت. اس کا سچی بات تو یہ تھی, اللہ نے کہہ دی تھی. تم کہتے ہو نا کہ ہم ابراہیم جو ہے ہمارا بزرگ تھا, تو پھر اس کی ملت کا اتباع کرو نا. بتاؤ ابراہیم کے زمانے میں اونٹ حرام تھا یا حلال؟ وما کان من المشرکین, وہ سیدھی راہ پہ چلتا تھا, وہ مشرکین نہیں تھا یار. وہ تو عالمگیر انسانیت کی ملت ابراہیمی کی اہمیت ہے. وہ ساری انسانی گروہ بندیوں سے, تفرقہ انگیزیوں سے
جغرافائی حدود سے عالمگیر انسانیت کے لیے ایک دین دیا، ایک نظام دیا، بانی ابراہیم علیہ السلام تھے. دیکھ رہے تم ان تنگناؤں کے اندر الجھ کے دین کی اصل اور جو بنیاد ہے اس سے منحرف ہو رہے ہو. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے یار، قوم کو لا رہے ہو ان کے ناس. قرآن کہتے ہیں آؤ ابراہیم کی ملت کی طرف یار. ان اولا بیتین وضع للناس سے للذی ببکۃ مبارکم وہدل للعالمین 96. ٹھیک ہے، دیکھیے جہاں بھی کعبے کا ذکر ہے وہاں دیکھیے اجتماعیت کا ذکر ہے، الناس کا ذکر ہے، پوری انسانیت کا ہے. یہ مسلمان تو اس کے لیے کنوینر ہوں گے، لشدو منافع لوں، تاکہ نو انسانی کو اقوام عالم کی دعوت تک اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ان کی منفعت کے لیے کیا کیا کام ہو رہے. ایک مرکزیت قائم کی، مبارکن یعنی وہ چیز بر وقت بارش سے جو بڑی گھنی ہو جائے، سرسبز و شاداب ہو جائے. ٹھیک ہے، پوری نشوواں اور استحکام کے سامان اور ذرائع لیے ہوئے. دیکھ رہے وہ دلیل عالمین. ٹھیک، تمام اقوام عالم کو کشاد اور اقوام عالم کا راستہ دکھانے کا مرکز ہے. یہ ہے فی آیاتم بینات. خود کعبے میں اس میں تو نہیں، آیات البینات تو اس نظام میں ہے جو ابراہیم علیہ السلام دی گئے ہیں، قرآن میں ہے. واضح علامات، واضح قوانین. ٹھیک ہے، مقام و ابراہیم. اب یہ مقام و ابراہیم آئیے. ٹھیک ہے، مقام و ابراہیم سے آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں. یہاں کے انسانیت کے لیے ایک مرکز قائم کیا تھا نا ابراہیم نے، بڑی مشقتوں سے، ٹیسٹ سے گزرنے کے بعد. قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ نظام قائم کیا تو اس سے پھر کیا مقام مل گیا؟ انی جائلوں کا للناس اماما 2/124. پوری انسانیت کی لیڈرشپ نصیب میں ہو گئی. یہ ہے مقام ابراہیم. انی جائلوں کا للناس اماما یار، اس سے کہا مقام ابراہیمی. نو انسانی کی لیڈرشپ ہے، اقوام عالم کی امامت. یہ ہے مقام ابراہیم. آؤ بلاؤ لوگوں کو اور کہو یہ ہے وہ نظام ہمارا. اس کا یہ مرکز محسوس کی کعبہ ہے. یہ مقام ابراہیمی نو انسانی کی امامت کا سمبل ہے. یہ دکھاؤ ان لوگوں کو، یہ ہے مقام ابراہیم کی پوزیشن اس کائنات میں. نو انسانی کا امام، لیڈرشپ تمام انسانوں کی، کسی ایک قوم کی نہیں، گیروں کی نہیں، نسل کی نہیں، مین کائنڈ کی لیڈرشپ، یونیورسلزم. یہ ہے وہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.